علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان و کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبریں دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ عزیز ساتھیو، قرآن کریم کی یہ سب سے ابتدائی آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت میں 40 سال کی ہوئی تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کریم کی آیت کو لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دبایا اور کہا کہ پڑھیے اقرأ، تو ما انا قارئ کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر دبایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ پڑھیے اقرأ، تو کہا کہ ما انا قارئ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تیسری مرتبہ زور سے دبایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ابتدائی مرحلے میں سب سے شروع کی آیتیں ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، آپ نے ان کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ کی حالت عجیب تھی، غار حرا میں یکسوئی کے ساتھ وہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے اور بچپن ہی سے آپ کا امین امانت داروں میں نیک میں شمار ہوتا تھا، آپ گناہوں سے بچ کر بتوں سے دور رہ کر غار حرا میں اس کو جبل رحمت بھی کہتے ہیں، تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو آپ کی حالت عجیب کہ آپ کو سردی لگی ہوئی گھر آتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ سملونی سملونی کہ مجھے سردی لگی ہوئی ہے، چادر اڑھائیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اطمینان سے چادر کو اڑھایا اور پھر آپ کو جب پرسکون دیکھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں بتلائی کہ اس طریقے کا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اس طرح دبایا، وہ تمام باتیں اور یہ چیزیں مجھے دے کر گئے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن کریم کی 5 آیتیں اقرأ الی آخرہ کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ایک لوتھڑے سے نطفے سے، اور اکرم کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہ ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اقرأ وربک الاکرم کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے، علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جو انسان نہ جانتا تھا۔ تو میرے بھائیو، اس کو سن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے اور آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا، آپ امانت دار ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، پڑوسیوں کے پورے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور
یتیموں کا سہارا ہے اور امانت دار ہے اور اس رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ کی محنتوں کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کریں گے۔ اسی بات کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقل بن نوفل کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام باتیں بیان کی۔ نوفل وہ ورقر بن نوفل ایک بہت بڑے عالم تھے تورات و انجیل کے، انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے یہ باتیں سن کر کہا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ رسول ہے اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا ہے، ان کی قوم ان کو وطن سے نکال دے گی اور ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کرے گی، ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی، ان کو صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کی کو ایک عبادت کی طرف بلانا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم ہی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی کہ وطن سے نکال دیا جائے گا؟ ورقل بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں، آج تک جتنے انبیاء علیہ السلام نبی آئے ہیں اس کی قوم نے، اس کے خاندان والوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا ہے، بس آپ صبر کرنا۔ تو آپ پر کچھ دنوں کے لیے وہی منقطع بند ہو جاتی ہیں۔ آپ حضرت اور یہ بھی کہا ورقل بن نوفل نے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو لے کر آیا کرتے تھے۔ تو دوبارہ جب آتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے کملی اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، قم فانذر، کہ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ اپنے ان نافرمانوں کو، وثیابک فطہر، اور پاک صاف رہو اپنے آپ کو، جس طریقے سے اب تک آپ نے ان بتوں سے پاک صاف رہے ہیں، اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ رکھو۔